الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دفع آسیب کے لیے آسیب کو جلانے، بھگانے یا قید کرنے کے لیے چہلکاف شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جن احباب نے چہلکاف شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا جو چہلکاف شریف سے روحانی علاج و معالجہ خاص طور پہ دفع آسیب کا کرتے ہیں یا جن کے معمول میں چہلکاف شریف ہے، وہ اس کی تاثیر سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی ہر قسم کا آسیب، چڑیل ہو، بھوت ہو، خبیث ہو، جنات ہو، کچھ بھی ہو، یعنی چہلکاف کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو خاص طور پہ دفع آسیب کے معاملے میں چہلکاف ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہ احباب جن کے معمول میں چہلکاف ہے، ان کے لیے ایک روحانی نسخہ آج کی اس نشست میں بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دفع آسیب کے لیے جو پلیتے لکھتے ہیں، جلانے والے پلیتے، ایسے پلیتے کالی سیاہی سے لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کالی سیاہی ایک خاص طریقے سے تیار کیا جائے پلیتے لکھنے کے لیے، اور وہ طلسمی ہو، یا طلسمی سیاہی تیار کر کے جو تیار سیاہی ہے پلیتا لکھنے کے لیے اس میں اس کو ملا لیا جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے جو پلیتے لکھے جائیں گے دفع آسیب کے جلانے والے، اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی، اور یہ آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے۔ لہٰذا اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، نہایت ہی آسان ہے۔ آپ حسب مقدار، حسب ضرورت ایک مقدار میں روغن کنجد کسی کٹورے میں لے لیں اور 111 مرتبہ چہلکاف شریف پڑھ کر کے دم کریں، اور اس کے فوراً بعد ہی اس کو یعنی دم کریں اور پھر فوراً اس کو جلا دیں۔ ایک بڑے سے مٹی کے چراغ میں کاٹن ڈال کر کے روئی کی بتی بنا کر کے آپ اس کو جلا دیں، اور اس کے اوپر ایک دوسرا چراغ مٹی کا معلق کر دیں اس چراغ کے لو کے اوپر۔ تو یہ جو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کاجل اپاڑنا، تو یہ سارا اس کا جو دھواں ہے وہ کاجل کی صورت میں دوسرے چراغ میں، اوپر والے چراغ میں جمتا جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ اس میں دوسرے لوگوں کی بھی مدد لے سکتے ہیں، یعنی کسی کو بیٹھا سکتے ہیں، آپ کو نماز کے لیے اٹھنا ہے یا دیگر ضروریات کے لیے، لیکن ضروری ہے کہ وہاں پہ کوئی ناپاک مرد یا عورت جو کہ حالت جس کو غسل درپیش ہو یا حائضہ عورت ہو، تو ایسا کوئی شخص وہاں پہ نہ ہو۔ نہ کوئی بھی پاک مرد یا عورت یا بچہ یا بچی، اس کی آپ مدد لے سکتے ہیں، وہاں اس کو بیٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ جب تک وہ مکمل جو ہے وہ جل نہ جائے، تو اسی اندازے سے آپ کو روغن کنجد لینا ہے کہ جتنا آپ اس کو جلا دیں اسی وقت، اور اس کا وہ کاجل اپاڑ لیں۔ تو جب اس میں سارا جلنے کے بعد جب وہ کاجل دوسرے چراغ میں جم جائے گا جس قدر بھی ہو، تو پھر اس کو آپ کھرچ لیں، اور کھرچنے کے بعد پھر جو اگر کسی کو سیاہی بنانے کا تجربہ ہے، پرانی کتابوں میں اگر آپ معلوم کریں گے تو شاید کہیں کوئی نسخہ آپ کو مل جائے سیاہی بنانے کے تعلق سے، تو اگر اسی کاجل کی سیاہی تیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر یہ کہ ریڈی میڈ نسخہ یہ ہے کہ جو تیار سیاہی ہے پلیتا لکھنے کے لیے، اس میں اس کاجل کو شامل کر دیا جائے، ملا دیا جائے، اور اس کو اچھے سے ہلا دیں۔ حالانکہ مکمل طور پہ حل تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جب اس میں آپ ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اجزاء کچھ اس میں جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، باقی نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پھر بہت دنوں تک آپ کو کام دے گا، یعنی کہ جب بھی سیاہی اس بوتل میں ختم ہو تو نئی سیاہی جو ہے اسی میں آپ ڈالتے رہیں، اور اسی سے پلیتے جو جلانے والے ہیں وہ اس کو لکھتے رہیں۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات میں بتا دوں کہ اس کو تو آپ جب بھی کریں گے تو مغرب کے بعد کرنا ہے، یعنی مغرب یا عشاء کے بعد اس کو کرنا ہے، مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد۔ لیکن اس کا ایک خاص وقت بھی ہے، وہ ہے چاند یا سورج گرہن۔ تو جب چاند یا سورج گرہن ہو تو پھر یہ مغرب کے بعد کرنا
یا ظہر کے بعد کرنا، دن میں یا صبح میں کرنا، پھر اس کی قید نہیں رہتی، بلکہ جس وقت چاند یا سورج گرہن ہو بالکل اسی وقت یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے اسی وقت جلا دینا ہے کاجل اپاڑنے کے لیے، سیاہی اپاڑنے کے لیے۔ تو اگر آپ سورج یا چاند گرہن میں کر لیں گے تو اس کی تاثیر مزید بڑھ جائے گی، لیکن یہ کہ اگر آپ کو ضرورت ہے اس وقت، اور پھر یہ کہ چاند سورج گرہن کا انتظار کرنا اس میں کب آئے گا، تو آپ اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص وقت ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ چاند یا سورج گرہن میں بھی اس کاجل کو، یعنی کہ یہ جو طلسمی سیاہی ہے دفع آصیب کے لیے، اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ وہ کاجل اپاڑ لیں اور اس کو سیاہی، یا تو اس کی سیاہی بنا لیں، یا اس کو سیاہی میں، تیار سیاہی میں ملا لیں اور اس سے وہ نقوش لکھیں۔ اگر چہل کاف ہی کا آپ اگر نقش لکھیں گے، جیسے کہ دفع رد سحر وغیرہ کے لیے لکھتے ہیں، تو وہ بھی بڑا کارگر ہوتا ہے، کہ اکثر میں بتاتا ہوں رد سحر کے لیے چہل کاف شریف کا جو نقش مثلث ہے وہ لکھ کر کے دینے کے لیے، ورنہ زیادہ تجربہ اس سیاہی کا دفع آصیب کے ہر قسم کے پلیتے کے لیے ہے۔ یہ ایک بالکل صدری اور ایسا نسخہ تھا کہ وہ بالکل، میں یہ دعوے سے تو خیر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو شاید پہلی بار سننے کو ملا ہو، لیکن بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جن کو یہ نسخہ معلوم نہیں ہے، تو اس سے استفادہ کریں اور فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔